اچھا علی بھائی، ایک سوال ہے کہ ایک طرف تو آپ لوگ درود شریف کو نماز کا حصہ قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی آدمی پہلے تشہد میں بھول کر بھی درود شریف پڑھ لے تو اس پر بھی سجدہ سہو بتاتے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ او آپ لوگ نہیں ہیں، یہ وہی لوگ نے جن کا رونا رو رہے ہیں ہم. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے فقہ حنفی کی انجینئرنگ، فقہ حنفی کی انجینئرنگ. اس میں نے یہی تو مسئلہ ڈسکس کیا ہے کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے پہلے تشہد میں عبد الرسول کے بعد بھول کے بھی درود پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو پورا ہے، بہت لمبا ہے، وہ کہتے ہیں 3 لفظ پڑھ لیا، اگر اس نے پڑھا اللہم صلی یا صلی پھر تو ٹھیک ہے، جیسے ہی اللہ پڑھا سجدہ صاحب واجب ہو گیا. اچھا پھر ہم اس سے کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ اصل میں قیام کو اس نے ڈیلے کر دیا، قیام تو فرض تھا اور یہ درمیانی تشہد واجب تھی، تو اس قیام میں ڈیلے آیا ہے. اچھا اس میں ڈیلے انہوں نے کھنگڑے نہیں وجہ نال آ جائے تے آندہ رہے اور کسی وجہ نال آندہ رہے، ادھر نہیں واجب ہوتی. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سجدہ صاحب پہ میں نے مسئلہ نمبر 91 ریکارڈ کرایا کہ سجدہ صاحب کن مواقع پہ ہے اور کن مواقع پہ نہیں ہے. 91 صلاۃ و تسبیح پہ 92 مسئلے میں نے پھر سجدہ صاحب کے 5 طریقے بتائے ہیں، کن مقامات پہ ہے کن پہ نہیں ہے، اور یہ بتاتے ہیں. تو میں نے سارے مسئلے اس میں ڈسکس کیے ہیں کہ انہوں نے خود سے یہ ایک مسئلہ بنا لیا. وہ کہتے ہیں جی اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کو اس میں معرفت کی بات ایک بتاتے ہیں. انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ معرفت دی گل کرنے کا مطلب ہے کہ بھی مشین تے چڑھ جاؤ. وہ کہتے ہیں معرفت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو حنیفہ تو نے درود پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب کروا دیا ہے جو مجھ پہ درود پڑھے. تو انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس پہ سجدہ صاحب واجب کرایا ہے جو غافل ہو کر درود پڑھتا ہے بھول کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرائے. اچھا اب وہ بڑی عشق کی بات لیتے ہیں، دیکھیں جی بڑے سوچ سمجھ انہوں نے کہا کہ اتنا لاپرواہ ہو کہ اس کا دھیان بھی نہیں، اس نے درود شریف نہیں پڑھنا تھا اور پڑھ دیا. حالانکہ یہ بھی کہانی ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام درمیان والے تشہد میں بھی درود پڑھ لیا کرتے تھے. البتہ یہ جائز ہے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ اگر پہلا تشہد ہے تو یہ جائز ہے کہ درود کے بغیر عبدو رسول پڑھ کے اٹھ جائے اور آخری میں پڑھیں. جس طرح کہ یہ جائز ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورت نہ ملائیں، لیکن بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام کبھی کبھار سورت ملا بھی لیا کرتے تھے. تو یہ جواز کی حد تک تھا. دیکھیں کتنی بڑی انہوں نے کہانی کی. یار مجھے بتائیں، یہ جواب تو امام حنیفہ مجھے دیں تو میں آگے سے ان کو کاؤنٹر کوشچن کروں کہ اچھا اگر کوئی غافل ہو کے پڑھ لے اس پہ تو سجدہ صاحب واجب، اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے تو اس کو تو ڈبل ثواب ہونا چاہیے، کیونکہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام خود بھی پڑھتے تھے، سنن نسائی میں لکھا ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد جو جواب ملنا تھا نا، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں کھچائی ہو جانی تھی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں. اگر نبی علیہ السلام یہ آگے بات کرتے، ویسے تو ہے ہی کہانی ہے، نہ کوئی زیارت ہوئی نہ کوئی واقعہ ہے، ایک کہانی بنا دی انہوں نے. اور نبی جو اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس سے اس طرح کے سوال ہو رہے ہیں. ان سے ذرا پوچھیں کہ جو غافل ہو کے پڑھتے آپ کہتے ہیں کہ اس پہ واجب ہے، تو جو جان بوجھ کے پڑھے جبکہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے، تو پھر آپ کو دوسری کہانی کرائیں گے. وہ قیام ڈیلے کر رہا ہے پھر بھی واجب ہو جائے گا. صرف اتنا نہیں ہوگا، فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور وہ جان بوجھ کے کرے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی واجب الادا ہے. لہذا بھول کر والا تو غافل ہے اور جو جان بوجھ کے پڑھتا ہے اس کی نماز ہی فارغ، پوری نوے سروں دوبارہ پڑھنی پڑے گی، مکروہ تحریمی واجب الادا. تو اس کو میں نے پھر انجینئرنگ کا نام دیا تھا کہ آپ نے جو کہانی کرائی ہے غافل ہونے کی، جیسے عشق کی معرفت کی بات ہے، گل وچ کوئی اور سی کہ جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی تو مانتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی. تو پھر یہ بھول والی کہانی کو کرائی ہوئی ہے کہ جی وہ غافل ہو کے پڑھا تھا اس لیے ہم نے سزا لگائی ہے کہ تو اتنا غافل ہے کہ حضور کی طرف توجہ ہی نہیں، ایویں تیرے منہ جو نکل گئے. تو سارے ہم خود پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی اللہ، نہیں پھر تو نماز ہی نہیں ہونی. پھر درود والے کون ہوئے؟ یہ درود کے دشمن یہ ہیں. ہم درود والے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بارود والے نہیں درود والے ہیں. سر آپ نہ درود والے ہیں اور نہ گالیاں کھانے والے ہیں.
ہم گالیاں کھانے والے ہیں اور درود پڑھنے والے ہیں، آپ درود نہ پڑھنے والے اور گالیاں دینے والے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے تو لوگوں کو بتایا ہے کہ سنت ہے. میں تو اللہ کے فضل سے پہلے تشہد میں درود شریف پڑھ کے اٹھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ نبی اسلام کا عمل ہے. تو میں تو پوری کوشش کرتا ہوں، کبھی کبھار ہو جائے کہ رہ جائے، ایسا ہوتا نہیں، میں پوری انٹینشن کے ساتھ اتنا درود پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، چاہے سنتیں ہوں چاہے فرائض ہوں. ٹھیک ہو گیا.